رمضان کی بہاریں طیبہ کی فضائیں ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جب بھی درس و بیان سنا کریں تو توجہ کے ساتھ سنا کریں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بالوں یا کپڑوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو توجہ سے سنتا ہے اس کو یاد بھی رہتا ہے اور اس کو عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے، زیادہ ترغیب ملتی ہے۔ اور جو توجہ سے نہیں سنتا اس کی مثال اس پیاسے شخص کی سی ہے کہ جو ایک کنویں پر گیا ہو، نہر پر گیا ہو اور سامنے پانی بہہ رہا ہو اور وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے پانی سے اپنی پیاس نہ بجھائے اور پیاسے کا پیاسا ہی واپس آ جائے۔ ایسے اجتماعات اللہ تعالی کی رحمت کو لوٹنے کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس جگہ اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور جہاں سید الصالحین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں کیسی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ وہاں تو رحمتیں ایسی چھما چھم برستی ہیں، ایسی چھما چھم برستی ہیں کہ لوٹنے والے ان سے خوب لوٹتے ہیں۔ کیونکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بارش جب برستی ہے تو کھیت پر بھی برستی ہے، پہاڑ پر بھی برستی ہے، ندی اور نالے پر بھی برستی ہے، خشک بنجر زمین پر بھی برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، کوڑے کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، لیکن بارش سب پر برس رہی ہے
مگر بارش جس پر برس رہی ہے وہ بارش سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے اندر کیا اہلیت ہے، کیا صلاحیت ہے، یہ اس پر مبنی ہے۔ بارش ایک پہاڑ پر برسے گی، پہاڑ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کی دھول مٹی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہی بارش جب زرخیز زمین پر برسے گی تو زرخیز زمین اپنی زرخیزی کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے اس بارش سے ایسا فائدہ اٹھاتی ہے کہ اس کے اندر سے طرح طرح کے جناب والا پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہی بارش کوڑے کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، لیکن کوڑے کے ڈھیر سے خوشبو نہیں اٹھے گی، بارش کے برسنے سے مزید بدبو اٹھے گی۔ تو اس لیے اپنی اہلیت پر بھی مبنی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو خالی پیالوں کی مانند سمجھو کہ خالی پیالہ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے اپنے آپ کو لبالب پیالے کی مانند، بھرے ہوئے پیالے کی مانند سمجھا تو پھر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خالی پیالہ لے کے جاؤ گے تو بہت کچھ پاؤ گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسے اجتماعات بھی اسی کی مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے ہمیں توجہ سے درس و بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور امام ہو گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ درس حدیث ہو رہا، آپ وہاں سے گزرے اور سیدھا نکلتے چلے گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، یا حضرت آپ کیوں نہیں رکے، کیا وجہ؟ تو دیکھیں ان بزرگوں کی سوچ کتنی پیاری۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر درس حدیث ہو رہا تھا، علم دین کی باتیں ہو رہی تھیں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، جب کھڑے ہو کر سن رہے تھے ان کی پوری توجہ نہیں تھی۔ میں بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کھڑے ہو کر سنتا، جب کھڑے ہو کر سنتا میری توجہ ادھر ادھر جاتی، کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ سرزد ہو جاتی، اس وجہ سے میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب اندازہ لگائیں ان کو کتنا خیال تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان ہو رہی ہے وہاں پر اتنی سی توجہ بھی عدم توجہی بھی ان سے گوارا نہیں تھی کہ ہماری پوری یکسوئی ہو، پوری توجہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو ہم چلے جائیں۔ وہی بارش والی بات ہے، جو جتنا لینا چاہے، جو جتنا سیکھے گا اس کو اتنا ملے گا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب وہ انہوں نے کھڑا ہونا گوارا نہ کیا کہ کہیں توجہ نہ بٹے، اور ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یا بیٹھے جو ہے طرح طرح کے منصوبے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ توجہ سے سننا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ سننا چاہیے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درس و بیان کو توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ نے ایک روایت نقل کی ہے، آپ سے منقول ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر توفیق خیر کا دروازہ، اچھائی کی توفیق کا دروازہ 6 باتوں کی وجہ سے بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے پر خیر کی توفیق کا، اچھائی کی توفیق کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ پھر یوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت یہ اللہ ہی کی عطا سے ہے، لیکن بندے کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور اس کے ان اعمال کی وجہ سے پھر اس پر وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جس بد نصیب پر توفیق خیر کا ہی دروازہ بند کر دیا گیا، وہ کتنا یعنی کہ بد نصیب ہے، کیسا وہ شخص ہے، کتنا جناب والا اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر خیر کا دروازہ اس پہ بند ہو گیا تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ لازمی بات ہے، پھر اس کے نصیب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہی اور بربادی ہی ہو۔ تو وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ آئیے ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے ضمن میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ پہلی بات، جبکہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل، آپ بھی ذرا بولتے رہیں تاکہ جو اسلامی بھائی تھوڑا اونگنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو تھوڑا جوش آ جائے۔ دوسری بات، خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تیسری قسم کے لوگ، تیسری قسم کی بات، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ نمبر 4، مردوں کو دفن کرتے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ نمبر 5، مال و دولت کے مالک ہیں اور آخرت کے لیے کچھ توشہ نہیں لیتے۔ اور نمبر 6، گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق دے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، ہر ایک عبرت والی بات سے نصیحت پکڑنے کی توفیق دے، اور آخرت کے لیے ہمیں ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پہلی بات کہ لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، جن باتوں کی وجہ سے توفیق خیر کا، اچھائی کی توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس میں سے پہلی یہ ہے کہ جب لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات کیا ہے؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہے پہلی بات؟ یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ کون؟ جو حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور جو حاصل ہی نہ کرے وہ
جس کو علم دین کی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، جو رات دن طرح طرح کے فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن نہ اسے وضو سیکھنا، نہ اسے غسل کا طریقہ سیکھنا ہے، نہ اسے جناب والا نماز سے متعلق معلومات ہیں. جوان ہو گئے، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، یہ ہنر سیکھ لیا وہ سیکھ لیا، یہاں سے گھوم کے آ گئے وہاں سے پھر کے آ گئے، یہاں تک کہ بچوں والے ہو گئے، مگر علم دین کا شوق ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. نماز سے متعلق، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، اور زندگی کے بہت سے ایسے ضروری مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کو لے لیجئے، ان سے متعلق لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا. کپڑا پاک کرنے جاتے ہیں الٹا پلید کر لیتے ہیں اور زیادہ ناپاک کر لیتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں. آج اکثریت گھروں میں پاکی ناپاکی کا کیا حال ہے؟ واشنگ مشین ہے، اس میں لوگ کپڑے دھوتے ہیں، سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیے. اس میں بچوں کی چڈیاں بھی ہیں جو پیشاب سے آلودہ ہیں، تر ہیں. اس میں کپڑے پاک بھی ہیں ناپاک بھی ہیں. اب بتائیے، واشنگ مشین کے اندر سپوز 50 کپڑے ہیں وہ پاک ہیں اور 51واں کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، پیشاب پخانہ یا اور جو ناپاک چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہیں. اب جب اس کو اس کے اندر ڈالا، پانی ڈالا، اب وہ مشین چلائی، اب گھوم رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس ایک ناپاک کپڑے کی وجہ سے پورے 50 کپڑے ناپاک ہو گئے. اب اس کو نکالا جا رہا ہے، اس کو نچوڑا جا رہا ہے، وہ ناپاک پانی کپڑوں پہ بھی آ رہا ہے، چھینٹے بھی آ رہے ہیں. پھر اس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی اور پانی میں جو ہے وہ تر کر کے، وہ بھی پتہ نہیں پورا اس کا پانی نچوڑا جاتا ہے یا نہیں، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ کپڑے پاک ہو گئے. لیکن آپ بتائیے، کپڑے پاک ہوئے اور ناپاک ہو گئے. اور ایسا ہوتا ہے گھروں میں. چاہیے یہ کہ جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے، اور ان کو ایک طریقہ تو یہ ہے پہلے ان کی نجاست کو دور کر کے ان کو دھو لیا جائے، ان کو اچھی طرح پاک کر لیا جائے. بعد میں جو پاک کپڑے ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا کے دھو لیا جائے، یا ان کو الگ دھویا جائے، ان کو الگ دھویا جائے. اس کا بھی ظاہر ہے سیکھنے سے آئے گا. ابھی اس مختصر سے وقت میں کیا بتاؤں؟ ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو، ایک سوچ دے رہا ہوں کہ جب کپڑے ہی ناپاک ہوں گے تو پھر اگر کوئی کہے جی اللہ معاف کرے گا، بے شک اللہ معاف کرے گا، لیکن علم دین سیکھنا بھی تو ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. کل بروز قیامت یہ بہانہ نہیں چلے گا یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں اور ہماری نماز میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جہل یعنی جہالت بذات خود گناہ ہے، علم دین سے دور رہنا یہ بھی گناہ ہے. تو اس دن جب اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عذر پیش کرے گا، اول تو چلے گی نہیں کسی کی، لیکن اگر بالفرض کسی نے کہا یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو پوچھا جائے گا کیوں پتہ نہیں تھا؟ تم نے سیکھنے کی کوشش کی، جستجو کی؟ کوئی جستجو نہیں کی تھی. دوستوں کے ساتھ چوکوں پہ بیٹھے گھنٹوں گزارا کرتے تھے، جناب والا الٹے سیدھے کاموں میں رہا کرتے تھے، صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے. اتنا ہمیں دنیا کمانے کا خیال تھا. معذرت کے ساتھ دنیا کمانے سے منع نہیں کر رہا، کمائی کے خلاف نہیں ہے، میں خود جاب کرتا ہوں، لیکن رات دن اسی میں لگے رہنا. اب نمازیں بھی قضا ہو رہی، علم دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا. اس وقت پھر یہی حکم ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ بالکل معلوم تھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج یہ دین سے دوری اسی وجہ سے کہ علم دین کا شوق
ذوق جاتا رہا. اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو ابھی دی کہ کیا ہوتا ہے، کپڑے پاک کرنے کی بجائے اور ناپاک کر دیتے ہیں. اور کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو کپڑا پاک کرنا آتا ہے؟ کتنے فیصد لوگ؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں. حالانکہ پاک نہیں ہوگا کپڑا تو پھر پلید رہے گا. آپ خود بتاؤ پھر اس کپڑے سے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو کپڑا وغیرہ پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہے، جہاں ناپاکی ہے. اب یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ. یاد رکھیں، کپڑے کی جتنی جگہ پہ نجاست لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے. آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، نجاست کو دور کر لیں، اتنے حصے کو پاک کر لیں، باقی کپڑا آٹومیٹیکلی پاک ہو گیا. باقی کپڑا پاک ہو گیا. ہاں، اگر اس کو زیادہ اچھے انداز سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو مزید دھو لیں. لیکن یہاں وہی علم دین سے دوری ہے نا. ایک صاحب، بلکہ کئی لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کو اتنی جگہ دھو لی ہے، اب ہم اس کو پہنے یا نہیں پہنے، اور کوئی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ تو پورے کا پورا ناپاک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. جتنی جگہ ناپاک ہے اس کو دھو لیں، باقی خود بخود پاک ہو گیا. اور اگر پورا دھونا چاہیں تو پورا بھی دھو لیں. تو جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے وہاں سے نجاست کو دور کر کے اس کو اچھی طرح دھو لیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو پانی سے تر کر کے یہاں تک کہ نجاست کا اثر جاتا رہے، پھر اس کو اس طرح نچوڑیں ایک مرتبہ کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ نہ رہے. پھر دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر اس کو گیلا کریں، پانی سے تر کریں، پھر اتنا ہی نچوڑیں، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، پھر اس کو جناب والا گیلا کریں، اور پھر اتنا نچوڑیں. یہ مشکل طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی اتنی جگہ کو پاک کر کے ایک برتن میں ڈال دیں، اوپر سے پانی کا نل کھول دیں. اب وہ کپڑے اس پانی میں ڈوب جانے چاہیے. کسی لکڑی وغیرہ سے اس کپڑے کو اس میں، کیونکہ پانی جب پڑے گا تو کپڑا یوں پھولے گا، یوں گول سا گنبد سا بن جائے گا. اس میں ہوا بھرتی ہے نا، تو اس کو کسی چیز سے جو ہے وہ دبائیں گے تو ہوا نکل جائے گی اور اندر کپڑا دب جائے گا. اب جب وہ دب جائے گا تو اب پانی جب بالکل بھر گئی وہ بالٹی یا وہ برتن، اب پانی اس میں سے بہنے دیں، یہاں تک کہ 3 یا 5 ہاتھ تک وہ پانی بہہ جائے. یعنی یہاں سے لے کر یہ سمجھ لیں جتنی دور یہ ڈیگ رکھا ہوا ہے، اتنی دور پانی بہہ جائے. اب وہ کپڑا بھی پاک ہو گیا، وہ پانی بھی پاک ہو گیا. ویسے اتنے سے میرے بتانے سے ہر کوئی سمجھے گا نہیں. اس کے لیے اگر آپ کو مزید مقصد معلومات درکار ہیں تو بہار شریعت کا دوسرا حصہ پڑھ لیں، اس میں یہ سب مسائل لکھے ہوئے. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم سیکھیں. یہ تو ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے پاس علم تھا، علم ہے، اور وہ عمل نہیں کرتے. اور جس بیچارے کے پاس علم دین ہی نہیں ہے، جس کو شوق ہی نہیں ہے، جس کو پڑھی ہی نہیں ہے سیکھنے کی، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس پر کیسے خیر کا دروازہ کھلے گا؟ اس وقت کھلے گا جب وہ علم دین حاصل کرے گا، جب وہ اس طرف آئے گا اور علم دین کی جستجو کرے گا. یاد رکھیں، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا. فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کس کے لیے؟ جو علم دین حاصل کرنے اپنے گھر سے نکلا. الحمدللہ آپ اس وقت علم دین حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہمارا وقت جو ہے وہ نیکیوں میں کٹ رہا ہے، اچھے کام میں گزر رہا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علم دین بہت ضروری ہے. آج ہماری سوچ یہ ہے ہمارے بچے پڑھ لکھ کے یہ بھی بنے، وہ بھی بنے، یہ بھی حاصل کریں، وہ بھی حاصل کریں، لیکن
یہ سوچ رہی ہیں میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اس کو کوئی دین کی تمیز آئے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلومات ہو، کسی کو نہیں پڑی. اور شیطان کی یہ عین آرزو ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم علم دین حاصل نہ کریں. چنانچہ اس ضمن میں ایک بڑی عجیب و غریب حکایت ملتی ہے کہ شیطان نے ایک دن اپنا دربار لگایا ہوا تھا، روزانہ رات کو اس کا دربار لگتا ہے سمندر کے بیچوں بیچ، اور اس کے جتنے بھی ذریات ہیں، جتنے بھی چیلے چانٹے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایک شیطان کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے آج قتل کروا دیا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسرے نے کہا زنا کروا دیا. بیٹھ جاؤ. تیسرے نے چوری یا کسی اور کی رپورٹ دی. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک کھڑا ہوا کہنے لگا آج ایک بچہ مدرسے میں علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو کھیل کود میں لگا دیا. شیطان اپنے تخت سے اترا اور اس کو سینے سے لگایا. اب باقی جو شیطان تھے انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، اس نے قتل کروا دیا، اس نے چوری کروا دی، اس نے یہ کروا دیا، ہمیں تو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا گیا اور اس کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، کیوں؟ اپنے گرو گھنٹال سے انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھا جی اس نے سب کو چھپا دیا. ایک آدمی کے بھیس میں گلی میں کھڑا ہے، سامنے سے ایک بڑے صاحب تشریف لا رہے ہیں. عابد تھے، وہ عالم نہیں تھے، ان کو علم دین نہیں تھا اتنا، صرف بیچارے نماز وغیرہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ سلام کیا، حضرت ایک مسئلہ. بولے جلدی پوچھو، تہجد کا ٹائم کہیں نکل نہ جائے، فجر ہونے والی ہے. اچھا پوچھو کیا مسئلہ ہے. اس کے پاس اتنی سی شیشی تھی. کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی میں اس پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے، سما سکتا ہے؟ تو بڑے میاں نے دیکھا، بڑے صاحب نے، جن کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اتنی بڑی کائنات اس شیشی میں آئے گی، چلو چلو اپنا کام کرو. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. شیطان اپنی ذریات کے پاس آیا جن کو چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا دیکھو اس نے اللہ کی قدرت سے انکار کر دیا، اب یہ لاکھ سجدے مارتا رہے، لاکھ کچھ کرتا رہے، اس کا ایمان چلا گیا. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت الہی سے اس نے انکار کر دیا، اب یہ گیا کام سے. چلو اب دوسری جگہ. دیکھا ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں، جلدی جلدی فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ بتا دیں، جلدی سے پوچھو، مجھے جانا ہے. کہا اس شیشی میں اللہ تعالیٰ کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ ان صاحب نے اس کی طرف دیکھا، کہا مردود تو شیطان لگتا ہے. کہا یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا مالک چاہے تو سوئی کے ناکے میں اس جیسی کروڑوں کائناتوں کو سما سکتا ہے، کروڑوں کائناتوں کو سمو سکتا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا اور لاحول شریف پڑھا. شیطان نے کہا دیکھو ان کے پاس علم ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، علم دین روشنی ہے جو یہاں پر بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. تو اے کاش ہمیں بھی علم دین سیکھنا نصیب ہو جائے، ہمارے دل میں بھی علم دین کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ علم دین کا ذوق و شوق ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ کہ جب ہم ایسے ماحول سے وابستہ ہوں، ہمارے اندر جستجو آئے گی، ہمیں اپنی آخرت کا خوف ہمارے دل میں آئے گا. آج کتنے ایسے میرے پیارے اسلامی بھائی ہیں جن بیچاروں کو نماز سے متعلق معلومات نہیں ہوتی، غسل سے متعلق پتہ نہیں ہوتا. ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے بہت دل پر اثر کیا. دعوت اسلامی میں آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، میں اپنی مسجد میں درس دیا کرتا تھا. تو ایک دن ایسے غسل سے متعلق ہم نے کچھ بتایا، غسل کی احتیاطیں، کہ غسل جو ہے اس میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا. تو ایک صاحب درزی کا کام کرتے تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ جو آپ نے بتایا ہے، جو ان چیزوں کا خیال نہ کرے اس کا مطلب اس کا غسل نہیں ہوتا. میں نے کہا واقعی نہیں ہوتا، مسائل کی روح سے یہی ہے.
کہ جس نے خالی اپنے اوپر پانی ڈال لیا، نہ کلی کی نہ غرغرہ، مقصد نہ کلی کی نہ ناک میں پانی چڑھایا، اور بدن پر بھی اس طریقے سے اس نے پانی نہ بہایا، تو اگر اس پر غسل فرض تھا تو غسل نہ اترا۔ تو اس نے اپنے اللہ کے بندے نے کہا کہ مجھے تو عرصہ ہو گیا، میں بچوں والا ہو گیا، ہم تو اسی طرح غسل کرتے تھے، اس کا مطلب ہے آج تک ہم جو ہیں وہ ایسے ہی رہے۔ بڑا اس کو افسوس ہوا۔ آپ یقین کریں 3 یا 4 یا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد اس بیچارے کا جل کر انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اس طرح کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو غسل کے بارے میں بھی نہیں صحیح پتا، وضو بیچاروں کا صحیح نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جستجو کریں، اس طرف آئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا وہ پیارا ماحول ہے کہ جس ماحول سے وابستہ ہو کر لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ کل تک جن کو علم دین کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، آج الحمدللہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس ماحول میں آئے، ان کو احساس پیدا ہوا، یار ہمیں پڑھنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں لگے، علم دین سچے دل سے حاصل کرنے کی جب جستجو میں لگے، اور اللہ تعالی کا ان پر کرم ہوا، ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور الحمدللہ آج وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ان کے پاس علم دین کا خزانہ ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس طرف آنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ علم دین پھیلایا جائے، خود بھی عمل کیا جائے، دوسروں کو بھی اس طرف راغب کیا جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، 4 دن کے، 8 دن کے، 30 دن کے، 12 ماہ کے مدنی قافلے نکلتے ہیں۔ ان قافلوں کی تو ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ جو 6 مہینے میں نہیں بندہ سیکھ سکتا نا، وہ 4 دن میں الحمدللہ سیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ گھریلو مصروفیات، کاروباری مصروفیات، دیگر مصروفیات، صبح اٹھے مشینی زندگی ہے، لیکن 4 دن کے قافلے میں جاتے ہیں، وہاں یکسوئی ہوتی ہے، وہاں پر الحمدللہ تربیت ہوتی ہے، وضو کے ان سب چیزوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے میں اتنا نہیں سیکھ سکے جتنا ہم نے 4 دن میں سیکھ لیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی ان قافلوں میں آیا کریں، اجتماع میں آیا کریں، اس سے انشاءاللہ الرحمن علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور علم دین جب آئے گا تو اس ماحول میں انشاءاللہ رہیں گے تو ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق ملتی رہے گی۔ کیونکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عمل ضروری ہے، علم دین کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل میں بھی 3 لفظ ہیں اور علم میں بھی 3 لفظ ہیں، عین لام میم، اس میں بھی 3 الفاظ ہیں، 3 حروف ہیں، اور عمل میں بھی 3 حروف ہیں، عین میم لام۔ دونوں کی ترتیب کا فرق ہے، اس کا مطلب ہے دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور جو ان تعلق کو جوڑ لے، علم بھی اس کے پاس ہو اور وہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، تو یاد رکھیں جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو چاہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، وہ اپنے جتنا اس کو علم ہے نا، اس پر عمل شروع کر دے، پھر دیکھے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم کرے گا، اس کو اور عمل کی توفیق ہوگی اور اس کا علم بڑھے گا۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے جتنے حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں، ہم سب کو بہت سی باتوں کا علم ہے۔ کیسے؟ ہمیں اتنا پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے نا، لیکن اس پر کتنے فیصد لوگ عمل کرتے ہیں؟
نماز کا وقت ہوتا ہے ہم گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وقت بھی نکل جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والے ہمارے سامنے جاتے ہیں، جا کے پڑھ کے واپسی آ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ کل رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس کی بندگی نہیں کی، دنیا میں آ کر کیا کیا؟ اگر زندگی کا صرف یہی مقصد ہے کہ پیدا ہوئے کھانا پینا سونا جاگنا اور جناب والا حاجات سے فارغ ہونا، تو یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے، اس کی بھی کہیں نہ کہیں سے حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو ایک جانور بھی کام کر لیتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم یہاں عبادت کے لیے ہیں، اور عبادات میں نماز، بدنی عبادات میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ آج نماز کے وقت ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دیکھ لیں۔ اسی طرح جناب والا غیبت حرام ہے، سب کو پتا ہے، جھوٹ گناہ ہے، سب کو پتا ہے، اس کے باوجود لوگ بولتے ہیں۔ گالیاں بکنا کتنا مکروہ فعل ہے، منہ گندا ہو جاتا ہے اس سے، اس کے باوجود سمجھدار قسم کے لوگ بھی بکتے ہیں، چوک پہ کھڑے ہو کر بکتے ہیں، اپنے گھروں میں بکتے ہیں۔ گھر والوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ بچی کی کیا تربیت ہوگی؟ گھر میں اس شخص کی کیا عزت ہوگی جو اپنے بچوں کے سامنے طرح طرح کی فحش زبان استعمال کر رہا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے اس کے بچوں کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہوگی؟ یاد رکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی سوچنے کی حص ہوتی ہے، یہ بھی ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا باپ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ان کے دل سے پھر یہ ان چیزوں کی برائی نکل جائے گی، پھر کل کو وہ اسی پہ آزمائیں گے، پھر وہ مارے گا۔ پھر جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، پھر تعویذ لینے بھاگتے ہیں کہ بچہ فرما بردار ہو جائے، ہمیں تعویذ دے دیجیے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چغلی کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور غیبت اور چغلی اس کی عادت سب میں، بالخصوص عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، جہاں 2 اکٹھی ہوئیں، 4 اکٹھی ہوئیں، تیسری چوتھی پانچویں کی برائی شروع، اور ایک سے سنا دوسرے کو پہنچائی، دوسرے سے سنا تیسرے کو پہنچائی، بڑی قبیح عادت ہے، خاص کر چغلی جو ہے۔ ارشاد فرمایا گیا لا يدخل الجنت نمام، نمام یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 2 رخا ہے، آپ کے سامنے آپ کا ہے، دوسرے کے سامنے اس کا ہے، کل اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اور چغل خور بہت خطرناک ہے، جو آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے، سمجھ لئیے دوسرے کے سامنے آپ کی برائی کرے گا۔ مگر کسی کی برائی سننے میں اصل میں مزہ بہت آتا ہے، خاص کر جس سے تھوڑی بہت چپکلش ہونا، اس کی برائی سننے میں نفس کو لذت ملتی ہے۔ تو اس لیے تقریباً لوگ تو سنتے ہی ہیں، بلکہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایک غلام فروخت کے لیے آیا، اس کے مالک سے پوچھا گیا اس کے اندر کیا خوبی کیا خامی ہے؟ اس نے کہا کوئی خامی نہیں ہے سوائے ایک خامی کے۔ خریدنے والے نے پوچھا کیا خامی ہے؟ کہنے لگا یہ چغل خور ہے، چغلی کھاتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا اچھا چغلی کھاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو۔ اب اس کو اپنے گھر لے آیا، بڑی اچھی خدمت کرے بھائی، وہ بڑا جناب والا خدمتگار غلام، اس کی کیا ہی بات۔ لیکن اس کی عادت چونکہ چغلی تھی، کچھ دنوں بعد اس کی عادت نے اس کو مجبور کیا، کیونکہ جس کے اندر جو عادت ہوتی ہے نا، وہ اپنی عادت سے بہت مجبور ہوتا ہے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دریا پہ وضو کر رہے ہیں، دیکھا ایک بچھو پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے. بچھو کو تیرنا نہیں آتا، یہ پانی میں مر جاتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس بچھو کو یوں پانی کا چلو سا بھرا اور ہاتھ پہ لے کے اس کو دریا کے باہر اچھالنا چاہا. اب بچھو کی خاصیت ہے، اس کی خصلت ہے ڈنک مارنا، اس کی عادت ہے، یہ ہر چیز پہ ڈنک مارے گا، جو چیز ہوگی ڈنک ضرور مارے گا. آپ نے یہ کیا، بچھو نے ٹھک سے ڈنک مار دیا، آپ کا ہاتھ کانپا، پھر پانی میں دوبارہ پھر آپ نے اس کو یوں اٹھایا، پھر اس نے ڈنک مارا. جب تیسری مرتبہ وہ ہاتھ بڑھانے لگے، مریدوں نے عرض کیا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر آپ کو ڈنک مارے گا. آپ نے فرمایا وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. اس کا کام ڈنک مارنا ہے، میرا کام ڈوبتے کو بچانا ہے، میں اس کو بچا کر رہوں گا. جو اس کا کام ہے وہ کرتا رہے، جو میرا کام ہے میں کرتا رہوں گا. تو اس میں ہمارے مبلغین معلمین کے لیے بھی بڑا پیارا درس ہے. ہماری اسلامی بہنیں جو درس دیتی ہیں ان کے لیے بھی بڑا پیارا کام، اس میں سبق موجود ہے کہ جو ہماری مذمت کرتے ہیں، جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. ہم علاقے میں ورکنگ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم سنتوں کو پھیلاتے ہیں، پھیلاتے رہیں گے. جو اس کی مخالفت کرتا ہے یا جس کو سمجھ نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سمجھ جائے گا. لیکن اگر اس کی عادت ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہے، ہم انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ اس سے مجبور ہوتا. اس شغل خور غلام کی عادت تھی. ایک دن وہ مالک کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے، اب میں کیسے کروں؟ سوچتا ہوں آپ کہیں ناراض نہیں ہو جائیں، مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. شغل خور اسی طرح مکھن لگاتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے. تو اس نے کہا بولو بولو کیا بات ہے؟ حضرت بات ایسی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. کہا کچھ تو پتا چلے. کہا بس مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے کہوں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اس طرح اس نے جو ہے وہ لفاظی شروع کر دی. آخر اس نے کہا بھائی کچھ منہ سے تو پھوٹو، کچھ بولو تو صحیح، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بس آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کا لگتا ہے کہیں اور دل ہے اور وہ آپ سے سیٹ نہیں ہے، ان کی توجہ کہیں اور ہے. اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ کہا جی حضرت. اچھا اتنی بات کر کے وہ ہٹ گیا. اب وہ عورت کے پاس گیا، اس کو بھی اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کہہ کے کہنے لگا کہ آپ کے میاں جو ہیں یہ ان کی توجہ کہیں اور ہے، اور یہ آپ محسوس کریں گی یہ آپ پہ توجہ نہیں دے رہے پوری. اب عورت کو اس طرح کی بات بول دی جائے تو اس کو تو اور زیادہ شک ہو جائے گا. اس نے کہا کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس نے کہا کہ اصل میں آپ کو تعویذ بنا کے دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے شوہر کی داڑھی کے بال مجھے کاٹ کے دینا پڑیں گے. داڑھی کے بالوں پہ میں کچھ پھونکوں گا، آپ اس پہ دم کروں گا، آپ اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیجئے گا، تو آپ کا شوہر جو ہے آپ سے بہت محبت کرنے لگ جائے گا، کسی اور طرف نہیں دیکھے گا. اب اس طرح کے جعلی لوگ جنہوں نے پیری فقیری کو بدنام کیا، ان چیزوں کو بدنام کیا، بہت سے پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ ایسے گھومے پھرتے ہیں، اور خاص کر عورتوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسے کئی ہیں. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا اس طرح لیجئے اور رات کو جب آپ کے شوہر نامدار سو جائیں تو آپ ان کی گردن کے قریب کے داڑھی کے بال بس تھوڑے سے کاٹ کے مجھے دے دیں، باقی کام میرا ہے. اچھا ادھر
پھر اس کے پاس گیا, کہا حضرت میں کہتا تھا نا ایسا ایسا سلسلہ ہے, اب دیکھیے گا آج رات آپ سو رہے ہوں گے نا, آپ کی زوجہ اس طرح لے کے آپ کا گلا کاٹنے کے لیے آئے گی. اس نے کہا اچھا, کہا بالکل. اب وہ رات کو لیٹا, اس کو نیند کہاں سے آئے, خالی ایسے ہی آنکھیں بند کر لی اس نے. اب جب عورت نے دیکھا کہ ہاں اب یہ سو گئے, تو وہ اس طرح لے کے قریب آئی. جو ہی اس نے داڑھی کو پکڑا, اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس طرح سے اپنی عورت کو ذبح کر ڈالا. اور جب عورت کے خاندان والوں کو پتا چلا تو اس نے اس مرد کو مارا اور اس کے خاندان والوں کو مارا. یوں ان دونوں خاندانوں میں لڑائی چھڑ گئی. اور کس کی وجہ سے چھڑی؟ ایک چغل خور کی وجہ سے. چغل خور اتنا منحوس ہے, اتنا یعنی کہ بدترین شخص ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا جب کوئی تمہارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہو, تم سمجھ جاؤ یہ اس کے سامنے تمہاری بھی برائی کرے گا, اور اس کی بات پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو, کبھی بھی اس کی باتوں میں نہ آؤ جب تک اس شخص سے جا کے کنفرم نہ کر لو. اسی لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہوا کرتا ہے. عقل مند لوگ یہی کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو کسی کے بارے میں بتائے کہ اس نے تمہارے متعلق یہ کہا ہے, تو یا تو کسی بااعتماد شخص سے کنفرم کروا لیتے ہیں یا خود اس سے جا کے پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ نے میرے متعلق ایسا کہا ہے. کہا ہوتا ہے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, نہیں کہا ہوتا تو جناب والا تو بھی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان گناہوں میں لوگ ملوث ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر لاکھوں اسلامی بہنیں الحمدللہ باپردہ ہو گئیں, نمازی ہو گئیں. کل تک جو بہانے کرتی تھی گھروں میں کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتی, کام میں مصروف ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, آج وہی اسلامی بہنیں الحمدللہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں, بھائی بہنوں کی والد کی والدہ کی خدمت بھی کرتی ہیں اور دین کا کام بھی کرتی ہیں اور نماز بھی پڑھتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں الحمدللہ. تو پہلے پوائنٹ پر ہی میرا بیان ختم ہوا چاہتا ہے, باقی کی انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل بیان کروں گا. باقی باتیں تو آپ کو یاد ہی ہوں گی کہ جو شخص پہلی بات علم دین حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا, اور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا, تیسرا وہ جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتا, اور جو مرنے والوں کو دفن کرے اور نصیحت نہ پکڑے, اور جو مال و دولت کا مالک ہے لیکن آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کرتا, اور آخر میں وہ شخص کہ جو گناہ کرتا رہے مگر توبہ نہ کرے. تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے, اپنا شکر گزار بندہ بنائے, ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ الحمدللہ ہر ہفتے کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے. یہ کراچی سطح پر ہوتا ہے. آپ اس اجتماع میں ضرور کرم فرمایا کریں جس میں سب کچھ ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا بیان قرآن کے اندر ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ سب کچھ ہے. قرآن رحمت بھی ہے, قرآن شفا بھی ہے, قرآن جناب والا مغفرت کا ذریعہ بھی ہے, قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے. کتنی خوبیاں اللہ کے اس کلام میں ہیں, لیکن ہمیں یہ پڑھنا ہی نہیں آتا. تو ایسے میرے بھائی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ مایوس نہ ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہاں پہ بھی ہماری مدد کی, اور روزانہ بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد میں جو ہے وہ مدرسے لگتے ہیں, یا مساجد کے باہر مناسب جگہ پر مدرسہ لگتا ہے. روز زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 30-35 منٹ آپ کے لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. لیکن اس آہستہ آہستہ روز تھوڑا تھوڑا وقت آپ دیتے رہیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت آپ کے پاس ہوگی.
آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. اگر قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھ سکتے تو بھی آئیے, الحمدللہ قرآن جو ہے اس میں صحیح آپ کو پڑھایا جائے گا. دن میں الحمدللہ کراچی میں تقریباً 100 کے لگ بھگ بچوں اور بچیوں کے مدرسے لگتے ہیں جن میں مفت تعلیم دی جاتی ہے حفظ و ناظرہ کی, الحمدللہ. ابھی ہمارے گودرا کیمپ کے ایک مدرسے میں کولمبو سے آئے ہوئے, سری لنکا سے, سیلون سے آئے ہوئے ایک لڑکے نے 2 مہینے میں قرآن شریف حفظ کیا, الحمدللہ 2 مہینے میں. چھوٹا سا بچہ ہے. تو یہ الحمدللہ اچھے ماحول کی برکت ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان مدرسوں کے مدنی منوں نے اپنے گھروں میں انقلاب برپا کر دیا. والدہ کو باپردہ بنا دیا, والد کو جناب والا رو رو کے ضد کر کے اجتماع میں لے کے آیا اور والد کو داڑھی رکھوا دی. بچہ اپنے باپ کی مغفرت کا باعث بنا ہے. تو الحمدللہ یہ سچے ماحول کی برکت ہے. اسلامی بہنیں تشریف فرما ہیں الحمدللہ. ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کے بعد اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہوتا ہے. وہاں پہ کرم فرمایا کریں. اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی, آپ بھی خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں اور باپردہ رہا کریں, نماز پڑھا کریں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کریں. عورتیں گھروں میں رہ کر بہت اچھے طریقے سے, زیادہ اچھے طریقے سے عمل کر سکتی ہیں. اور جب کوئی عورت اپنے گھر میں رہ کر, کیونکہ مرد باہر نکلتا ہے تو بعض خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن عورت گھر میں رہتی ہے, اپنے وہ معاملات صحیح رکھے گی, اپنے جناب والا سب چیزوں کا خیال رکھے گی اور پھر عمل کرے گی, درود پاک پڑھتی رہے گی, نوافل پڑھتی رہے گی. تو الحمدللہ ہماری اسلامی بہنیں جنہوں نے اس طرح کیا, ایسا ان پر کرم ہوتا ہے, ایسا کرم ہوتا ہے خدا کی قسم. ایسی ان کو روحانیت حاصل ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار ہوتے ہیں. گھر بیٹھی ہوتی ہیں اور مدینہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس ماحول کی برکت ہے. تو میری جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی وہ اسی طرح گھر میں حضرت صاحب کے کتابچے پڑھیں, کیسٹیں سنیں, فیضان سنت کا مطالعہ کریں. اپنے گھر میں گھر والوں کو جمع کر کے مناسب وقت میں, مناسب وقت کے لیے 5-6 منٹ کے لیے فیضان سنت کا درس دیں. اگر ہماری اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیں اور گھر والوں کو مقصد صرف فیضان سنت کا درس دیں, اپنا عمل جاری رکھیں, ڈانٹیں نہیں, الٹی سیدھی باتیں نہ سنائیں اور صرف اتنا ہی کرتی رہیں, آپ دیکھیں گھر میں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے. انشاءاللہ دنوں میں پورا گھر جو ہے وہ مدنی ہو جائے گا. اور اگر بالفرض کسی پر اثر نہ بھی ہوا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ تعالی محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ